پہلے روزے کے حوالے سے ہے کہ نماز روزے کی کسی طرح بھی کوئی تحقیر کرنا یا ان کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ فرض ہیں اور اس کا انکار بیسیکلی قرآن و حدیث کا انکار ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے علم دین اور علماء کرام کی بھی بات چل رہی ہے کہ دین کے علم کی توہین کرنا یا علماء کرام کی توہین اس وجہ سے کرنا کہ اس کے اندر جو ہے وہ دین کا علم ہے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہاں جو ہے وہ بیسیکلی وہ دین اسلام کی ہی توہین کر رہا ہے کہ علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ دین اسلام ہی کے آگے ایک قسم کے سفیر ہوتے ہیں، دین اسلام کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں جو یہ سیکولر لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ دین اسلام کے اگینسٹ تو بات سر عام نہیں کر سکتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، دین اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو نظریات خراب کرتے ہیں کہ یہ بڑے شدت پسند جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح وہ لوگوں کے اندر پہلے علماء کرام کی جو ہے وہ تحقیر کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ دین اسلام کے جو اہم رکن ہے ایک ایک کر کے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تاکہ ان کا رستہ صاف ہوتا جائے اور وہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو بے دین بنا دے، دہریے بنا دے۔ دہریوں کی یہ چال ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی بھی اسلام کا کوئی رکن ہے یا علماء کرام ہیں، ذاتی اگر آپ کو کسی عالم سے آپ کو کلیش ہو گیا، آپ کو ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے آپ اوورال تمام ہی علماء کرام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کریں، ان سے نفرت کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں دین اسلام کے علاوہ بھی ہر شعبے جو دنیا کے ہیں اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، کون سا شعبہ جو ہے وہ سرکاری خاص طور پر ادارے جو ہیں وہ رشوت سے پاک ہے، تو کیا ہم سب شعبے والوں کو اسی طرح نفرت کرتے ہیں؟ لیکن علماء کرام کے حوالے سے ہمارا ایسا نظریہ کیوں ہے؟ یہ شیطانیت ہے کہ شیطان بھی انسان کے مسلمان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے علماء کرام سے پہلے بندے کو بزن کرتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ بندے کو نفرت دلاتا ہے۔ اسی طرح کئی جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کفر کو چاہنا یہ بھی کفر ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ کفر میں مبتلا ہو جائے، تو یہ کسی کا کفر چاہنا بھی کفر ہے۔ اور اس کی مثال دی گئی کہ اگر ایک عورت کو بندہ چاہتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ فلاں بندے کے نکاح سے نکل جائے، تو اس کو عورت کو جا کر کہتا ہے کہ تم کفر کرو، جب تم کفر کرو گی تو اس کے نکاح سے نکل جاؤ گی۔ تو وہ عورت کفر کرے یا نہ کرے، یہ کہنے والا کافر ہو گیا کہ اس نے ایک کفر کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر عورت معاذ اللہ کفر کر لے تب بھی وہ نکاح سے نہیں نکلتی، کیوں کہ شریعت نے یہ رستہ ہی بند کر دیا کہ عورتیں کہیں اس بہانے سے اپنے جو شوہروں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ بھاگنے والی نہ بن جائیں۔ لہٰذا اگر عورت کفر بولتی ہے تو وہ نکاح سے نہیں نکلتی اور اس کو دوبارہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، حالانکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ کل یا ایھا الکافرون، کافر کو کافر ہی کہا۔ اگر یہ کہا جائے کہ کافر کو کافر اس وجہ سے نہ کہو کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر اس طرح تو پھر مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو کہ ہو سکتا ہے وہ کافر ہو جائے۔ تو یہ فارمولہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا نہیں ہے، جو جس حالت میں ہے ہم اسی طرح اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور اس کے منہ سے کچھ اور نکل گیا، عام طور پر یہ علماء کرام سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بات کرنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ الٹ نکل جاتا ہے، لیکن ان کا مقصد وہ نہیں ہوتا، تو وہ بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اس کی جو ہے نا زبان پھسل گئی ہے، تو یہ غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا ہے۔ بعض وہ ٹھیک بھی کر لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کا اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ لہٰذا اگر عام بندہ بھی کچھ اور کہنا چاہتا تھا اور کچھ اور منہ سے نکل گیا تو اس کے اوپر گرفت نہیں ہے۔ ہاں یہ یاد رکھے کہ اگر اپنی جہالت میں کفر بول رہا ہے تو وہ کفر ہے، کہ یہ معافی نہیں کہ وہ اپنی جہالت میں یہ کفر بول رہا ہے اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں، یہاں کچھ اور بات ہے کہ اس نے زید کہنا تھا بکر کہہ دیا، یا اسی طرح الٹ جو جملہ بول دیا جاتا ہے تو اس سے جیسے مثال دیتا ہوں کہ بندہ اپنی بیوی سے گفتگو کرتے کرتے اس کو بہن کہہ دیتا ہے، تو اب اس کے اوپر گرفت نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے منہ سے ایک دم سے نکل گیا جبکہ اس کا مقصد اس کو بہن کہنا نہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات ہیں کہ وہ بعض دفعہ اللہ کی شان میں کچھ بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہی بات اس کی وہ نبی کی شان میں کہہ دیتا ہے کہ جو کہ بعض صورتوں میں درست نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہوتا ہے وہاں کچھ اور مسائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ کفر کے خیال کا دل میں آ جانا، یہ فقط خیال کے آنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ جب تک وہ اس کے نظریے کو نہیں اپناتا
تب تک وہ مسلمان ہی ہے۔ یہ بعض دفعہ لوگوں کو وسوسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں کہیں کافر تو نہیں ہو گیا۔ تو یوں یاد رکھیں کہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ آپ نے اگر دل میں کوئی خیال آ گیا، شیطان نے آپ کو وسوسہ ڈال دیا، یا آپ کے سامنے عیسائیوں کا یا کسی دیگر مذاہب کا ایک جو ہے وہ تصویر ڈالی اور آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے جو رسموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو اب اس طرح سوچنے سے آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ آپ دل سے ان کو اچھا نہ جاننا شروع ہو جائے اور یہ نظریہ نہ رکھ لیں کہ یہ کفریہ نظریہ جو ہے یہ درست ہے، ورنہ فقط خیال آنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کفر کرتا ہے، واقعی کفر کر دیتا ہے، جبکہ یہ کفر ہے یا نہیں یہ علماء ہی بہتر جانتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر کہنا شروع کر دے۔ ہاں، جن کا کافر ہونا علماء کرام ڈکلیئر کر دیں اس کو تو برملا کافر کہا جائے گا، لیکن اگر کسی سے کوئی جملہ نکل گیا ہے تو پہلے کسی مستند مفتی سے پوچھا جائے کہ یہ جملہ کیا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی کفریہ جملہ ہے تو اس صورت میں جس نے یہ جملہ بولا ہوگا اس کے نکاح سے اس کی بیوی نکل جائے گی اور اس کے پچھلے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اب دوبارہ اس بیوی کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نئے حق مہر کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرے گا، بغیر نکاح کے اگر وہ بیوی کے ساتھ رہے گا تو یہ جو ہے وہ زنا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ کئی مرتبہ لوگ جو ہوتے ہیں کئی کفریات بولنے کے باوجود کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح جس کفر سے جو ہے وہ آپ نے توبہ کر لی تو اس کے توبہ کا طریقہ کیا یہ ہے کہ اس کفر کے اوپر بیزاری کریں کہ یہ جملہ کفر تھا، یہ نظریہ کفر تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھے اور آئندہ اس سے باز رہنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کسی نے کئی کفریات بولے ہوں اور اب یاد نہیں تو وہ یہی کہے کہ یا اللہ مجھ سے جو بھی کلمہ کفر بولا گیا ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ آئیں ہم سب اس حوالے سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی بھی کلمہ کفر نکلا ہے تو میں آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے توبہ